السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد مسلمان پیدا فرمایا۔ محترم بھائیو، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا میں سے مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم پر سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب قرآن پاک کو ہم پہ نازل کیا، جو مؤمنین کے لیے سراسر ہدایت ہے، جو ہمارے لیے سراسر شفا ہے، جو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے۔ یہ میری بات ہے، میری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی واضح کتاب قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، پیغام آ چکا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے سراسر شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو مؤمنین ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ قربان جائیں۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اپنی امت کے لوگوں کو یہ اعلان فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ان کے لیے سراسر ہدایت اور شفا ہے۔ قربان دیں۔ اور یہ قرآن صرف دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے، بلکہ بندے کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار وغیرہ ہو جاتا تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھ کے دم کیا کرتے۔ اب معوذات کیا ہیں؟ یہ آخری چاروں کل ہیں، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ چاروں کل معوذات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوا کرتے، آپ کو بخار وغیرہ ہو جایا کرتا تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھ کے دم کیا کرتے۔ اور جب آپ کی بیماری کے اندر شدت پیدا ہو گئی، آپ کی بیماری بڑھ گئی، تو پھر میں آپ کے اوپر دم کیا کرتی، لیکن میں آپ کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرا کرتی، برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ اس کا مطلب اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برکت والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ سے تبرک لینے کے لیے آپ سے پانی لیا کرتے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ معوذات پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا جا سکتا ہے، اور جو بندہ یقین رکھ کے، بھروسہ کر کے معوذات پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ العظیم اس بندے کو اللہ رب العالمین شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ بھی شفا ہے، اس کو پڑھ کے بھی اپنے اوپر دم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں گئے، یا پھر کسی سفر سے واپسی پر اس قبیلہ کے اندر پناہ لی۔ صحابہ کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تو صحابہ نے اس قبیلے کے لوگوں سے اپنی مہمان نوازی کرنے کے لیے کہا، ان سے کھانا دریافت کیا
کھانا مانگا کہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، ہماری مہمان نوازی کر دیجئے، لیکن اس قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، صحابہ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ہوا یوں کہ اس قبیلے کے بڑے سردار کو، اس قبیلے کے چودھری کو، اس قبیلے کے نمبردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اپنے سردار کا بڑا علاج معالجہ کروایا، بڑا ہی علاج کیا، لیکن ان کے سردار کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی سکون نہیں ملا۔ تو آخر کار اس قبیلے کا ایک بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ ہمارے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، ہم نے بڑا علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے سردار کا علاج کر سکتا ہے، جو ہمارے سردار کو دم کر سکتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں ان کو دم کر سکتا ہوں لیکن ہم دم کریں گے نہیں، کیونکہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، جنہوں نے ہمیں کھانا دینے سے ہی انکار کر دیا، ہمیں کھانا ہی نہیں کھلایا، ہم دم نہیں کریں گے۔ ہاں مگر ایک بات پہ ہم دم کر دیتے ہیں، اگر آپ ہمیں اس دم کے عوض کچھ دیں تو بدلے کے اندر۔ تو انہوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کر دیا کہ آپ دم کر دیں ہمارے سردار کو تو ہم بدلے میں آپ کو اس کے عوض کچھ بکریاں دے دیں گے۔ تو صحابی چلے گئے، جا کے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور اپنا لعاب، اپنی تھوڑی سی تھوک اس جگہ پہ لگا دی جہاں پہ اس کو بچھو نے ڈسا تھا۔ ان کے سردار کو آرام مل گیا، اس کو شفا مل گئی۔ انہوں نے جو بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ صحابہ کو دے دی۔ اب صحابہ نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ ان بکریوں کو آپس کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن وہ صحابی جو دم کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ان کو آپس کے اندر تقسیم نہیں کرتے، پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارہ میں کیا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں پورا معاملہ، پورا واقعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، پھر ہم نے دم نہیں کیا، اس شرط پہ دم کیا کہ اس کے عوض آپ ہمیں کچھ دیں، تو انہوں نے ہمیں کچھ بکریاں دی ہیں تو ہم نے دم کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، اے میرے صحابہ تم نے ٹھیک کیا، لہٰذا تم ان بکریوں کو آپس کے اندر تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو، قربان میں۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے اور یہ شفا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے اس کو اس کی ایک عجیب تاثیر نظر آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر کچھ عرصہ مقیم رہا تو اس دوران مجھ پر کئی ایسی مختلف بیماریاں آ گئیں، اس وقت نہ تو مجھے کوئی طبیب ملا، نہ مجھے کوئی علاج میسر آیا، تو میں اپنے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا، آخر کار مجھے ان بیماریوں سے شفا مل گئی، میں ٹھیک ہو گیا، اور میں نے یہ علاج، میں نے یہ دم اور کئی لوگوں کو بتایا جن کو کسی قسم کے درد کی تکلیف ہوتی تو ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوتے جن کو شفا مل جاتی، اور شفا ملے بھی کیوں نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن کی سب سے عظیم صورت قرار دیا، سب سے بڑی صورت قرار دیا، قربان جائیں۔ تو باقی انشاءاللہ یہیں سے قرآن کی عظیم صورت کے بارے میں دوسری ویڈیو کے اندر بات کریں گے، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔